السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبق نمبر 8۔ بات چل رہی ہے پینے کی چیزوں کے بارے میں۔ پینے کی چیزوں میں سے ایک اور بہت ہی عمدہ چیز ہے جسے نبیذ کہتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بناتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی سی کھجور اور تھوڑی سی کشمش یعنی منقع لے لیتی اور اسے پانی میں ڈال دیتی۔ اگر صبح ڈال دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کھا لیتے، اور اگر شام کو ڈالتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح میں کھا لیتے۔ تاخیر نہ فرماتے یعنی لیٹ نہ کرتے، کہیں اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ کھجور اور کشمش کو منقع کو زیادہ دیر بھیگنے ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، شراب کی بو آ جاتی ہے، اس کے اندر شراب کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نہیں کرتے تھے، فوراً استعمال کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پتھر کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنایا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ہمارے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ کسی کو دکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلایا ہے۔ نبیذ عرب کے محبوب مشروبات میں سے ایک مشروب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ چھوارے یا کشمش یعنی منقع یا کھجور وغیرہ کو پانی میں ڈال دیا جاتا اور اس کی مٹھاس اور ہلکا سا مزہ پانی میں آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما لیتے، گویا کہ ہلکا میٹھا شربت ہو جاتا۔ صبح کا ڈالا ہوا شام کو اور شام کا ڈالا ہوا صبح میں پی لیتے تھے۔ لیکن پانی میں اتنی دیر تک چھوڑے رکھنا کہ گاڑھا پن آ جائے، نشہ آ جائے یا جھاگ آ جائے یعنی برک، جسے ہمیں موٹی زبان میں برک کہتے ہیں، ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس صورت میں استعمال نہیں کیا جس سے نشہ پیدا ہو جاتا، اور نشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ چنانچہ اگر کبھی استعمال کرنے سے رہ جاتا یا دیر زیادہ ہو جاتی یعنی بھول جاتے اور شبہ ہو جاتا کہ شاید اس کی کیفیت بدل گئی ہو تو اس کو پھر ضائع کر دیا جاتا، پیا نہیں جاتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہیں کرتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ نبیذ کے بارے میں ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ ایک نہیں کتنے لوگوں کو بتایا جنہوں نے اپنی جسمانی کمزوری کی شکایت کی۔ روحانی کمزوری کی شکایت تو لوگ کم ہی کرتے ہیں، جسمانی کمزوری ہو تو فوراً فون پر فون آ جاتے ہیں کہ حضرت فلاں مسئلہ ہو گیا۔ تو ایک نہیں کئی لوگوں کو بتایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، شادی شدہ کو بھی، غیر شادی شدہ کو بھی، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، کہ نبیذ کا استعمال کریں۔ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، سب حضرت کی باتیں ہیں، کہ 5 یا 7 کھجور لے لیں اور منقع اگر ممکن ہو تو وہ بھی ڈال لیں، یعنی کشمش، رات کو ڈالیں صبح پی لیں، صبح کو ڈالیں شام کو پی لیں۔ یہ بہت بڑا زبردست ٹینک والا عمل ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی ریاکشن نہیں ہے، اور پورے جسم کے اعصاب کے لیے بہترین چیز ہے، جسمانی کمزوریوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں اور 11 دن کا کورس کر لیں، اگرچہ 11 دن حدیث میں نہیں ہے، لیکن اگر کمزوری ہے تو ایک وقت میں تو نہیں چلی جائے گی، تو 11 دن یا 15 دن طاق عادت کی رعایت اللہ کو محبوب ہے۔ اس کی رعایت رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ہم کورس کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری دواؤں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔
یہ ایسی چیز ہے کہ جو نعمت بھی اور سنت بھی اور صحت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید کچھ پسندیدہ مشروبات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا ستو پیا، شہد پانی ملا ہوا پیا، نبیذ تمر یعنی ابھی جو بات چل رہی تھی نبیذ، اور حریرہ جو دودھ اور آٹے سے بنایا جاتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کشمش کا نبیذ بھی پیا ہے۔ تو نبیذ بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ سب باتیں حضرت مولانا محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔